آج کل کے ہمارے دور میں کیا ہم کہتے ہیں جب کسی کی بات کریں گے کہ بڑا زبردست ہے، بچے کو جنرل نالج دیکھ لیں، بچے کو یہ پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، گوگل یہ کہہ رہا ہے، انڈونیشیا میں یہ ہو رہا ہے، امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد اس کے نمبر آ رہے ہیں، سارے 100% نمبر آ رہے ہیں، اس کا جو بھی ہے سارا وہ بڑا زبردست، سب کے سامنے بڑا زبردست ہے. ہم کہہ رہے ہیں بڑا زبردست بچہ ہے. کیا یہ بچہ زبردست ہے؟ بتائیے ذرا، یہ بچہ زبردست ہے؟ ہونا چاہیے ایسے نہیں. کیا اس میں وجہ کیا ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بتائیے پلیز. بیٹھے کیا یعنی کہ کیا مسنگ ہے، کیا امپروومنٹ ہونی چاہیے جو کہ اس کو بیسیکلی ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گی، وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کمیونیکیشن. اور اس سے بھی پیچھے ہے ایک بات، یہ ایکچولی دیکھیں، جب بھی آپ نے دیکھنا ہے نا، کسی بھی پوائنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں ہم؟ روٹ کاز انالیسس کرتے ہیں نا، ہم اس کی وہ روٹ پہ جاتے ہیں کہ روٹ کیا ہے. یہ تو پوائنٹس ہیں اوبیسلی، یہ بڑے اچھے پوائنٹس ہیں. آپ نے کہا جیسے کمیونیکیشن ہے، یہ ہے وہ. اس کے علاوہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو کہ اس کی بیس بنا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فریم آف ریفرنس. یعنی بچہ سوچ کیسے رہا ہے، بچہ کسی چیز کو دیکھ کیسے رہا ہے، اس کے ذہن میں غلط اور صحیح کا کانسیپٹ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں نا وہ تربیہ کی ڈیفینیشن ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیوں اچھا ہے، یہ کیوں برا ہے، یہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. وہ جو پرسپیکٹو ہے، جو بیک گراؤنڈ میں چیزوں کو ایویلویٹ کر کے ٹرو اور فالس ریٹرن کر رہا ہے نا، وہ اصل میں چیز. اب بچہ جب سیکھے گا انوائرمنٹ سے، اسے تو وہ یہی پتا چل رہا ہے جو انوائرمنٹ سے مجھے مل رہا ہے وہی صحیح ہے، حالانکہ وہ تو صحیح نہیں ہے. ہمیں اس کو بتانا ہے نا. جب بچہ کوئی کام کر رہا ہے، اگر کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو سارا کام گیا نا، زیرو. تو وہ جو بیک گراؤنڈ میں جو چیز چل رہی ہے نا، جو روٹ کاز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے. اس میں اس کو میں فریم آف ریفرنس کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ فریم آف ریفرنس کہیں پہ پڑا نہیں ہوتا، وہ بن رہا ہوتا. جیسے وہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس والی ایگزامپل نہیں ہم دیتے کہ جی بچے کی پرسنالٹی کیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس جو ہیں اس کی پوری بیس بنا رہے ہیں. بیس کیسے بن رہی ہے؟ اب اس کی بیس بن رہی ہے اگر موبائل سے، تو اس کو تو پتہ ہے موبائل دیکھ کے اس کا ویسے ہی جو ہے وہ بچے کا سب سے جو ایٹیچیوڈ جو ہے، وہ جو چینجنگ فیکٹر ہے نا، وہ جو مرضی کہہ لیں، اس کو آج یہ نہیں ملا، اس کو نیند آئی ہوئی، اس کو بھوک لگی ہوئی، اس کو جو مرضی، وہ موبائل، وہ اسکرین سے اس کا سب سے زیادہ پیشنس لیول لو لیول پہ چلا ہے. تو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از کہ یہ پوائنٹ ہے کہ جب بچے کو ہم یہ پرمیشن دے رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کرے، غلط کرے، اس میں آپ اس کی آئیڈینٹیفائی کریں، وہ پھر امپروو کرے، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ گوز. ایکچولی ایک کنٹینیوس امپروومنٹ سائیکل جو ہے وہ بچے کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. اس کا بینیفٹ دیکھیں کیا ہے. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنے مومنٹ پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کچھ 20 سال ہو گئے جی یہ کام کرتے ہوئے، تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. اگر آج مجھے پتا چلا ہے یہ میری چیز غلط ہو رہی ہے، بے شک میں اس کو بچپن سے کر رہا ہوں، آئی ول فکس اٹ رائٹ اوے. تو وہ جو ایٹیچیوڈ ہے، وہ جو بیہیویئر ہے، اس کی جو پیچھے چیزیں چل رہی ہیں نا، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. میک سینس؟ پتا چل رہا ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ ہاں. تو یہ پوائنٹ جو ہے، ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جیسے یہ جو جیسا بات کر رہا تھا کہ جو نمبرز پہ فوکس، اس پہ بھی ٹھیک ہے، وہ نمبرز بھی لینے، لیکن یہ بچے کی پرسنالٹی جب ہم اپنی اسکول آف انیبلرز کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں ہم ایگزیکٹلی وہ پرسنالٹی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اور یہی ہمارا آبجیکٹیو ہے. اور آپ بینگ اے ٹیچر، ایز اے رول ماڈل، آپ کو کیا ہے، آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ بچوں کی لائف میں چینجز لا سکیں. یہ اپرچونٹی کسی کے پاس ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیچرز کے پاس ہوتی ہے، یہ چیز لیڈرز کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا انٹریکشن ڈائریکٹلی نہیں نہ ہو رہا ہوتا. آپ لوگوں کا انٹریکشن ڈائریکٹ ہو رہا ہے بچوں سے، اور بچے کے اندر جو چینج آئے گی وہ اس کے لیے لائف ٹائم چینج ہے. وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا بچہ کہ میں نے یہ میرے اندر چینج جو ہے وہ اس ٹیچر کی لائی ہوئی ہے. اس نے یہ پرائورٹی دی تھی کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے، یہ اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ، اس کا مقصد ضرور ہونا چاہیے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کو خوش کروں، یا کیسے خوش کرنا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، رائٹ. لیکن وہ جب اس کی امپورٹنس، اس کی عظمت بیٹھے گی تو پھر ہے نا. آج کل کے معاشرے میں تو وہ بڑا لو لیول پہ چیزیں کہی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہے ہی نہیں. حالانکہ ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈز ہیں، اگر ہم ان کو فالو کر لیں، ایون انٹرنیشنل لیول پہ، ناروے کے اندر، پتہ نہیں، نوٹ شیئر میں نے بتایا کہ ناروے کے اندر ان کی پارلیمنٹ پہ لکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں لکھ کے لگایا ہوا ہے، وی فالو عمرز ویلفیئر لا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ویلفیئر لا کو وہ فالو کر رہے ہیں. اٹس جسٹ این ایگزامپل. آپ وہ دیکھ لیں، جیسے وہ مائیکل ہارٹ کی کتاب کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، نمبر 1 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب وہ ہمیں اب اچھا، یہ بھی جب اکثر ہم بات کرتے ہیں نا کہ ان چیزوں کی، اور یہ بھی اتنا زیادہ بھی نہیں آپ کہہ رہے نا، یہ بھی ہم کافی دفعہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ یو کم اپ ود اسٹوریز، کم اپ ود لیسنس. اور ہر چیز میں جو ہے یہ جتنا آپ اس چیز کو
پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے اتنا ہی بچے کے ذہن میں بھی بیٹھے گا. جو میں شروع میں نے بات کی کیا بورنگ کیا ہے, وہ وہی پڑھائی جا رہے ہیں, اس میں اپنی کریٹیوٹی نہیں آ رہی. اب جیسے دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں بچوں کی بات کروں نا, اگر بچہ کوئی آپ کے پاس آئے گا نا کوئی چیز لے کے, لیکن یہ چیز چل نہیں رہی, تو آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے؟ اچھا دیکھ لو بھائی اس کو, یہ دیکھ لو اس میں یہ چیز مسنگ ہوئی, یہ چیز مسنگ ہوئی. یہ نہیں کہنا. کیا کہنا چاہیے بچے کو آن دا اسپاٹ؟ اگر بچہ کوئی چیز لے کے آتا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور جی یہ بھی کائنڈ آف سملر ٹو دیٹ. لیکن ایک اور چیز ہے جو کہنا وہ یہ ہے, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ. ہاں وہی مل کے ہے وہی چیز ہے, لیکن جب آپ ایکسپلیسٹلی کہہ دیا نا آپ نے کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا اپنا ذہن چلنا شروع, اس کا وہ مائنڈ چلانا ہے, اس کی کریٹیوٹی کو زندہ کرنا ہے. نہیں تو کیا ہوگا, وہ ٹھیک ہے جی دیکھ لیں گوگل پہ دیکھ لیں کیا ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے سرچ کرنے کے بعد اچھا دیکھ لیا بس ٹھیک ہے جی کر دیا, اس کی اپنی کریٹیوٹی نہیں آئی. سو یہ ہوتا ہے, آپ دیکھ لیجیے گا کہ جب بچہ آپ کے پاس آئے نا تو آپ کہیں گے نا واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, تو وہ جب وہ ریزن بتا رہا ہے تو وہ دیکھ کے پھر وہ واپس آئے گا, پھر جائے گا. اس بیک اینڈ فورتھ میں کیا ہوا, آپ نے اس کی کریٹیوٹی باہر نکالی ہے, اس نے اپنا ایکسپیرینس خود سے کہا, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے نہیں آیا, رائٹ.